رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ بزرگان محترم، نوجوانان مکرم، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈیلے پیغمبر، ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت بلند اور عظیم تھے۔ آپ کے اخلاق کا ایک اہم حصہ آپ کی بردباری، آپ کا حلم، جسے عربی میں تحمل کہتے ہیں، قوت برداشت، یہ بہت بڑی صفت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں اللہ کے بارے میں بھی فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، کہ اللہ علیم یعنی جاننے والا ہے۔ ایک ہے عربی کا لفظ عالم اور دوسرا لفظ ہے علیم، دونوں کے معنی بھی جاننے والے کے ہیں، لیکن دونوں میں بہت بڑا فرق بھی ہے۔ عالم اس کو کہتے ہیں جو جانتا ہے، تھوڑا سا بھی جانتا ہے تو اسے عالم کہتے ہیں، لیکن اس کو علیم نہیں کہہ سکتے۔ علیم وہ ہے جو چیز کو پوری طرح سے مکمل جانتا ہو، اس کو علیم کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ رب ذوالجلال علیم ہے، وہ علم کامل رکھتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اللہ علیم بھی ہیں اور حلیم بھی ہیں۔ حلیم کے معنی برداشت کرنے والا، بردبار، صبر کرنے والا۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی حلیم ہے ہی نہیں۔ بندہ اللہ کا پیدا کردہ ہے، مجھے اور آپ کو اللہ نے پیدا کیا، اسی نے سب کچھ دیا۔ یہ آنکھیں اللہ نے بنائی، اللہ نے دی، اور ہم ہیں کہ انہی آنکھوں سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ یہ زبان اللہ کی دی ہوئی، لیکن اس زبان کا استعمال ہم جھوٹ میں کرتے ہیں، غیبت میں کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، گالیاں اور برے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ کافر اسی زبان سے کفر بکتا ہے، مشرک اسی زبان سے شرک بکتا ہے، بدعتی اسی زبان سے بدعت کا استعمال کرتا ہے، اور کوئی گنجڑ اسی زبان سے گالیاں دیتا ہے۔ اللہ کتنا حلیم ہے کہ اسی کی دی ہوئی زبان اسی کی نافرمانی میں استعمال ہو رہی ہے، پھر بھی اللہ عذاب نہیں نازل کرتا۔ وہ چاہتے تو لمحے میں انسان کو اس کی نافرمانی میں بولنے کی وجہ سے گونگا بنا دے، ان آنکھوں کا استعمال اس کی نافرمانی میں کرے تو اسے نابینا کر دے، ان کانوں کا استعمال اس کی نافرمانی میں کرے تو اسے بہرا بنا دے، ان ہاتھوں کا استعمال غلط کرے تو اسے لولا بنا دے، پیر غلط استعمال کرے تو لنگڑا بنا دے۔ اپنے گھر سے انسان نکلتا ہے گناہ کے اڈے کی طرف چلتا ہے، اللہ جانتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا، میرا خدا جان رہا ہے کہ یہ نکل رہا ہے تو غلط ارادے سے گھر سے نکلا ہوا ہے، گناہ کے ارادے سے قدم اٹھا رہا ہے، گناہ کے اڈے کی طرف جا رہا ہے، بدکاری کے لیے جا رہا ہے، ظلم ڈھانے کے لیے نکل رہا ہے۔ اللہ جانتے ہیں
کہ किस नीयत से घर से निकल रहा है, और फिर ये बंदा वहां पहुंचता है जहां उसे गुनाह अंजाम देना है, गुनाह करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, बदकारी के अड्डे पर पहुंचकर बदकारी करता है, आंखों से भी गुनाह करता है, पैरों से भी गुनाह करता है, अल्लाह की सरापा नाफरमानी का ये मुजस्सम पैकर बन जाता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला कितने हलीम है, चाहते तो जमीन को हुक्म देते कि वो फट जाए और उसको निगल जाए, चाहते तो आसमान को हुक्म दे सकते थे कि पत्थरों की उस पे बारिश कर दे, चाहते तो आग लगा सकते थे, चाहते तो अल्लाह पानी के सैलाब में उसको बहा सकते थे, लेकिन मेरे रब का हिल्म, उसका तहम्मुल, उसकी बुर्दबारी देखें, और अल्लाह रब्बे जुल जलाल को ही ये सारी चीजें सजती हैं और जजती हैं। अल्लाह तबारक व तआला बावजूद जानने के ये गुनाह के लिए जा रहा है, अल्लाह उस पर अजाब नहीं नाजिल करते, उसे अपनी पकड़ में नहीं लेते, और गुनाह करने के बाद भी सही सलामती के साथ ये अपने घर वापस भी लौटता है। अल्लाह उसको उस वक्त भी जानते थे जब उसने गुनाह का इरादा किया था, अभी गुनाह नहीं किया था, अल्लाह उसे उस वक्त भी जानते हैं जबकि गुनाह के लिए चल रहा है, अभी गुनाह नहीं किया है, अल्लाह उस वक्त भी जानते हैं जब ये गुनाह कर रहा था, बावजूद इसके वकान अल्लाहु अलीमन हलीमा, अल्लाह ऐसे हलीम है, ऐसे बुर्दबार हैं कि अल्लाह रब्बे जुल जलाल उस वक्त अपने बंदे की पकड़ नहीं फरमा रहे हैं। वकान अल्लाहु अलीमन हलीमा, अल्लाह अलीम भी हैं, जानने वाले भी हैं, हलीम भी हैं, बुर्दबार भी हैं। अल्लाह को बंदों से जहां अल्लाह तबारक व तआला ने खुद पैदा किया, उसी ने आजादी है, उसी ने सब कुछ बनाया, बावजूद इसके बंदा उन्हीं रब के दिए हुए आज़ा का इस्तेमाल अपने रब की नाफरमानी में करे, बावजूद इसके अल्लाह तबारक व तआला हिल्म का मुजाहरा कर रहे हैं और उससे कहते हैं या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। जैसे माँ अपने नाफरमान बेटे से कहती है और बेटे तू क्यों नाफरमानी कर रहा है, याद कर मैंने ही तुझे मेरे पेट में 9 महीने रखा था, मैंने ही अपना खून दूध की शक्ल में तुझे पिलाया था, मैंने ही रात जाग कर तेरे लिए आराम का इंतजाम किया था, मैंने तेरी करवट के बदलने पर आहें भरी लेकिन तुझे बुरा भला न कहा था। ऐ मेरे लख्ते जिगर, थोड़ा जो तू बड़ा हो चुका है, थोड़ा जो चलने के काबिल हो चुका है, थोड़ा जो बोलने के काबिल हो चुका है, आज तू मेरे ही खिलाफ खड़ा हो चुका है, याद कर मैंने तेरे लिए सब कुछ बर्दाश्त किया। अल्लाह उससे भी ज्यादा मोहब्बत के साथ बंदे से कहता है या अय्युहल इंसान, ए इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, किस चीज ने तुझे तेरे रब्बे करीम के बारे में धोखे में डाल दिया है, याद कर जरा अल्लज़ी खलक़क, वही जात है मैं जिसने तुझे पैदा किया, फसव्वाका फअदलक, ऐसा नहीं कि बेढंगे तरीके पर तुझे पैदा कर दिया, कभी आईने में देखा करो, गौर करो कि रब ने कितना खूबसूरत तुम्हें पैदा किया है। मेरे रब की कसम, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, बेहतरीन पैमाने और अंदाजे और खूबसूरत तरीन अल्लाह पाक ने इंसान को पैदा किया है। वो तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, वही बेहतरीन पैदा करने वाला बाबरकत जात मेरे आपके खुदा की है। अल्लाह ने पैदा किया, बनाया, सजावट दी, सजाया, फिर भी बंदा उसकी नाफरमानी करता है। वकान अल्लाहु अलीमन हलीमा, अल्लाह पाक उसी बंदे को समझा रहा है या अय्युहल इंसान, ए इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, क्या थोड़ी सी दौलत ने तुझे धोखे में डाल दिया है, तेरी जवानी ने कहीं तुझे धोखे में तो नहीं डाल दिया है, तेरा ओहदा ने तुझे कहीं धोखे में नहीं डाल दिया है, तेरे माल ने
تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے، تیرے دوست آشنے احباب نے تجھے کہیں دھوکے میں نہ ڈال دیا ہو، میرے بندے یاد کر میں ہی ہوں جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك۔ اللہ نے پیدا کیا، خوبصورت پیدا کیا، عدم سے وجود میں لایا، کچھ بھی تو نہیں تھا، تجھے اللہ پاک نے اتنا خوبصورت وجود بخشا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اس کے باوجود اللہ رب ذوالجلال حلم کا، تحمل کا، بردباری کا مظاہرہ فرماتے ہیں۔ کائنات میں خدا کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو میرے اور آپ کی آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک ہستی ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر شاعر نے کہا، تمہاری تعریف یا رسول اللہ ہمارے سے ممکن نہیں ہے، ہم آپ کی تعریف، آپ کی ثنا خوانی ہم نہیں کر سکتے، آپ کی مدح سرائی کے ہم قابل نہیں ہیں، بس اتنا کہہ کر ہم خاموش ہو سکتے ہیں کہ آپ کا مرتبہ خدا کے بعد اگر کسی کا ہے تو فقط آپ کا مرتبہ ہے، آپ بزرگ ہستی ہیں، تو آپ ہی اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوفو عمن ظلمک، اے میرے امتی، اے میرے فلاں امتی، تجھے معاف کرنا ہوگا اس شخص کو جس نے تیرے اوپر ظلم کیا ہے۔ کسی نے تم پر ظلم کیا، زیادتی کی، تو اسے معاف کر دے۔ وصل من قطعک، تیرے ساتھ رشتے کو نبھایا نہیں، توڑا رشتے کو، تو اس کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ دے، رشتہ داری کو نبھانے کا خیال رکھ، صلہ رحمی کا لحاظ رکھ۔ صل من قطعک واحسن الی من اساء الیک، اس جملے پر رسول اللہ کے قربان ہو جائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے تیرے ساتھ برا کیا تو اس کے ساتھ اچھائی کا، احسان کا معاملہ کر۔ اللہ کے نبی کے صرف یہ ارشادات ہی نہیں بلکہ آپ نے کر کے دکھایا، آپ نے ویسے عمل کر کے دکھایا۔ آپ تاریخ اٹھائیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اپنے ارشادات سے بڑھ کر خود عمل کر کے بتایا کہ زندگی میں جو میں نے بتایا، جو باتیں تمہارے لیے کہیں خود سب سے پہلے میں اس پر تمہارے سے بڑھ کر عمل کرنے والا۔ آپ کے ساتھ لوگوں نے زیادتی کی، مکہ مکرمہ میں جو آپ کا جائے پیدائش ہے، آپ کی ولادت کا مقام ہے، آپ کے آبا و اجداد کا مقام ہے، آپ کے باپ دادا، آپ کے جد امجد اور آپ کے خاندان والے بیت اللہ کے متولی رہے ہیں اور مکہ مکرمہ کے عرب کے حجاز کے سردار رہے ہیں، باوجود اس کے ظالموں نے آپ پر آپ کی زمین کو تنگ کر دیا، آپ کے مکے کو آپ کے ظالموں نے تنگ کر دیا۔ کیا ظلم نہیں ڈھایا گیا جو اس آسمان نے نہ دیکھا ہو، زمین نے نہ سہی ہو؟ اے اللہ کے بندو، ایسے ظالم دنیا میں کبھی اس سے پہلے بھی نہیں آ سکے اور قیامت تک ایسے ظالم نہیں آ سکتے۔ بھلے وہ لوگ جو رسول اللہ کو صادق کہہ کر پکارتے تھے، وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت دار سمجھ کر آپ کے پاس
اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے۔ ایمان اور اسلام کی دعوت سے پہلے کا تو الگ مسئلہ ہے، ایمان اور اسلام کی دعوت کے بعد بھی لوگ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے۔ تبھی تو جب آپ ہجرت کے لیے نکلنا تھا، آپ نے اپنی جگہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے کہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جانتے ہیں کہ اب اللہ کے نبی کے بستر پر، بستر نور پر، اللہ بستر حضور پر آرام کرنے کے لیے حضور نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور امانتیں جو کافروں کی تھی، آپ کے دشمن، کوئی چھپا ہوا کوئی کھلا ہوا، دشمنوں کی، مکے والوں کی امانتیں آپ کے پاس ہیں، آپ نے علی کو سونپ دی۔ فرمایا علی اس کی حفاظت کرنا، اور جب صبح ہو فلاں فلاں کی امانت ان کے حوالے کر دینا، قربان جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹے ہوئے، چادر اوڑے ہوئے، اور اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے نکل رہے ہیں، اور نکلتے ہوئے آپ نے کنکریاں ہاتھ میں لی اور اس پر آیتیں پڑھی اور اس کو دشمنوں کی طرف پھینک دیا۔ وہ ہتھیار سے لیس دشمن جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر کے وہ چین کی سانس لینا چاہتے تھے، وہ دشمن پہرا دیے رات میں، تمام قبیلے کے سردار کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، اللہ کے محبوب ان پر کنکریاں پھینک کر نکل رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، میرے محبوب آپ کا کنکریاں پھینکنا ہمیں اتنا پسند آیا، بلکہ اللہ نے یوں کہا، آپ نے جب پھینکا تو آپ نے نہیں بلکہ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، قرآن میں اللہ نے فرمایا بلکہ اللہ نے وہ کنکریاں پھینکی۔ کتنا اللہ کو یہ ادا پسند آئی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ نے پھینکی تو یہ نہ سمجھنا کہ آپ نے پھینکی بلکہ آپ کے خدا نے پھینکا ہے۔ اور ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آرام کر رہے ہیں۔ دنیا کے ایسی کمرے کی بڑی بڑی نرم و نازک گرم خوبصورت گدے اور خوبصورت بستر، اس بستر رسول پر قربان ہو جائیں، ہماری زندگی بھر کی نیند چین سکون سب اس ایک رات کے حضرت علی کے آرام پر قربان ہو جائیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا علی آپ کو گھبراہٹ محسوس نہیں ہوئی؟ دشمن تو باہر کھڑے ہوئے تھے، دشمن کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے، آپ کو گھبراہٹ محسوس نہیں ہوئی؟ گویا زبان حال سے حضرت علی یوں کہہ رہے ہیں موت تو آنی ہر مومن کو اس کا یقین اور ایمان ہے، میرا آپ کا ایمان ہے۔ موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کون کب مرے گا، کس حال میں مرے گا، ہم میں سے کسی کو پتا نہیں، لیکن موت آئے گی اس کا سب کو پتا ہے۔ یقین ہے ہمیں موت آئے گی لیکن کب اس کا کسی کو پتا نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانثار نے ان کو بھی یقین تھا کہ موت آنی ہے، لیکن اس چین سے اس آرام سے انہوں نے نیند گزاری، کیونکہ اب انہیں یہ بھی یقین تھا جب رسول اللہ نے فرما دیا کہ یہ امانتیں صبح میں فلاں فلاں کو دے دینا، حضرت علی کو اس پر یقین تھا موت تو آنی ہے لیکن صبح تک تو موت ہرگز نہیں آئے گی، کیوں اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ یہ امانتیں فلاں کو دینا ہے، تو جب تک امانتیں میں ان کو نہیں پہنچا دوں گا، اور آپ نے فرمایا تھا علی صبح ہو تو یہ امانتیں ان کے حوالے کرنا اور پھر مدینے کو آ جانا، تو حضرت علی کو یقین تھا کہ میں امانتیں بھی لوٹاؤں گا اس وقت تک موت نہیں آئے گی، اور مدینے کو بھی جاؤں گا اس وقت تک مجھے موت نہیں آئے گی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے۔
تو مجھے عرض کرنا کچھ اور ہے، بات آئی تو میں نے بتا دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ایمان کا، محبت کا مظاہرہ کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے تمام جانثاروں نے نبی سے اپنی عقیدت و محبت کا ہر جگہ مظاہرہ کیا۔ آپ کی جائے پیدائش میں لوگوں نے آپ کو جینا حرام کر دیا، تکلیفیں دی۔ اللہ کے نبی مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اور جب آپ مکے سے نکل رہے تھے تو آپ بیت اللہ کی طرف، اپنے وطن کی طرف رخ کرتے، آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری۔ آپ فرماتے میری قوم اگر مجھے نہ نکالتی تو میں اے مکہ تجھے چھوڑ کر نہیں جاتا تھا۔ تو اتنا آپ کو لوگوں نے تنگ کیا، ظلم کی انتہا کر دی، اور آپ مدینے میں تھے، وہاں بھی آپ کے ساتھ کفار نے چین سے رہنے نہیں دیا، جنگیں کی، پریشان کیا، منافقوں نے، یہودیوں نے آپ کو ستایا۔ اور جب آپ مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے، زمانے نے کروٹ بدلی، حالات کے رخ بدل گئے، پھر آپ فاتح مکہ بن کر مکہ مکرمہ کی سرزمین میں داخل ہو رہے ہیں۔ مکے والوں میں چرچا ہے آج کوئی نہیں بچ پائے گا، آج ہر ظلم کا بدلہ لیا جائے گا۔ ان النفس بالنفس والعین بالعین، یہ تو حکم ہے کہ جان کے بدلے جان لی جائے۔ اگر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دان، کانوں کے بدلے کان، یہ زخم کے بدلے زخم، یہ تو فطرت کی چیز ہے کہ انسان اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو کب تک برداشت کرے، اس کا بدلہ لے گا۔ غزوہ احد میں صحابہ کرام کو ایک بڑی تعداد میں شہید کر دیا گیا، اور آپ کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ وحشی نے انہیں قتل کیا، شہید کیا، اور ایسے کان کاٹے، آنکھ پھوڑی، آپ کے سینے کو چاک کر کے چیر کر کلیجہ نکال کر اسے چبایا گیا۔ اور اس حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حمزہ کو دیکھا تیش میں آ گئے، اور آپ کی آنکھوں بھی آنسو چھلک پڑے، غمزدہ، غمگین، آپ کے اپنے چچا کو جنہوں نے زندگی بھر ساتھ دیا، آپ کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کا وہ پہاڑ ٹوٹا۔ آپ کو اتنا غصہ آیا کہ آپ نے فرمایا کہ ایسی حالت میرے چچا کی ان لوگوں نے کی، میں 70 کافروں کو اس طرح سے کروں گا۔ اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم کو بدلہ لینا ہی ہے، قصاص لینا ہی ہے، تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا کہ تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ جتنا تمہارا نقصان پہنچا اتنا ہی تم بدلہ لے سکتے ہو، اس سے زیادہ تم بدلہ نہیں لے سکتے۔ تو بات آئی گئی، گزر گئی، ہو گیا۔ فتح مکہ کے بعد یا کسی وقت حضرت وحشی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے، صحابہ کرام نے فوراً اپنے ہتھیار اپنے ہاتھوں میں لیے، کیونکہ مدینے کی سرکار سے جو فہرست جاری تھی چند لوگوں کی کہ ان کو دیکھتے ہی قتل کرو، تو اس فہرست میں حضرت وحشی کا بھی نام تھا۔ صحابہ نے تلوار سونت لی کہ اب ملا موقع اس وحشی کو جہنم رسید کرنے کا۔ تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اب میری خیر نہیں، وہیں سے باہر ہی سے زور سے انہوں نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ اپنے ہتھیار اپنے پاس رکھو، وحشی
وحشی کو آنے دو۔ قریب آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا میرا گناہ معاف کر دیا جائے گا؟ میں نے آپ کے چچا کو شہید کیا، آپ کو بہت تکلیف پہنچائی، آپ کے رنج کا ذریعہ بنا، آپ کے غم کا ذریعہ بنا، یا رسول اللہ کیا میری بخشش ہو جائے گی، مجھے معاف کر دیا جائے گا؟ آقا نے ارشاد فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ ہے، وہ سب کو مٹا دیتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اے وحشی ایک بات یاد رکھو، تمہیں میں نے معاف تو ضرور کر دیا ہے لیکن کبھی بھی تم میری نظروں کے سامنے نہ آنا، کیونکہ اگر میری نظر تمہارے اوپر پڑے گی تو مجھے میرے چچا کی یاد ستائے گی۔ آپ نے انہیں معاف کر دیا، صرف یہ کہا کہ نظروں کے سامنے نہ آنا۔ حضرت وحشی نے اس کا لحاظ کیا، کبھی حضور کے سامنے انہوں نے آنے کی جرأت اور ہمت نہ کی، پیچھے پیچھے ہوتے، اور انہوں نے بھی قسم کھائی تھی، وہ ہتھیار سنبھال کر رکھا تھا جس ہتھیار سے حضرت سید الشہداء کو انہوں نے شہید کیا، کہ جب تک میں کسی بڑے کافر کو اس ہتھیار سے جہنم رسید نہ کر دوں مجھے چین نہیں آئے گا۔ اور ویسے ہی وہ ظالم مسیلمہ کذاب جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، مدعی نبوت بن گیا، تو اس وقت حضرت وحشی انتظار میں تھے بدلہ لینے کا، تو انہوں نے اس مسیلمہ کذاب کو جہنم رسید کیا، تب جا کر انہیں چین آیا اور ان کو کچھ چین و سکون کی سانس ملی، اور گویا یوں کہنے لگے کہ میں نے اگر اس اسلام سے پہلے ایک بڑے ہستی کو شہید کر دیا ہے تو اسلام کے بعد ایک بڑے کافر کو جہنم رسید کر دیا ہے، کل قیامت میں سید الشہداء اس حالت میں آئیں گے تو مجھے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ تو وہی مسیلمہ کذاب کو چونکہ جہنم رسید کیا ہو تو اس سے میرا زخم تھوڑا سا بھر سکتا ہے، میرا جو دل مغموم ہے کہ میں نے اتنا بڑا جرم کیا، میں بڑا مجرم ہوں، تو اس سے یہ مسیلمہ کذاب کے قتل کو اگر دیکھوں گا تو میرا یہ تھوڑا سا زخم ہلکا ہو سکتا ہے۔ تو مجھے عرض کرنا یہ ہے، اتنے بڑے اللہ کے نبی علیہ السلام کو صدمے سے دوچار کرنے والے حضرت وحشی کو اللہ کے نبی نے معاف فرما دیا، انہیں کلمہ پڑھایا، تو آپ کی بردباری کا اندازہ لگائے کیسے حلیم تھے اللہ کے نبی علیہ السلام۔ صحابہ کہتے ہیں جب بھی آپ کو لوگ زیادہ تکلیف دیتے آپ کا صبر اور بڑھتا چلا جاتا ہے، آپ کو لوگ پریشان کرتے تو آپ کی بردباری میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، آپ کا حلم اور بڑھتا چلا جاتا ہے، آپ کا تحمل اور زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ قوت برداشت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی بات ہے، جس کے اندر برداشت کی یہ قوت پیدا ہو گئی، حلم کا یہ مادہ پیدا ہو گیا، صبر کرنے کی کیفیت آ گئی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا انتقال ہو گیا، تو آپ کا ایک دشمن حاسد نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے کہا کہ تمہاری والدہ تو اب بیوہ ہو چکی ہیں، میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ امام اعظم کو تکلیف دینے کے لیے کہنا چاہ رہا تھا، وہ پریشان کرنے کے لیے اس نے یہ جملہ کہا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور فرمانے لگے میری ماں عاقلہ بالغہ ہے، مجھے ان سے اجازت لینے کا موقع دے، میں ان کی خدمت میں جاؤں گا، ان سے بات کروں گا۔ اندر چلے گئے اور جب باہر آئے تو دیکھا کہ وہ جس نے ابھی وہ ان سے ان کی ماں کے بارے میں کہہ رہا تھا مرا پڑا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ امام صاحب آپ نے کیسی بد دعا کر دی؟ تو امام صاحب نے فرمایا کچھ بد دعا نہیں کی، اصل میں قتلہ صبری، جو میں نے برداشت کر لیا، جو میں نے صبر کر لیا، اس صبر نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ صبر کی یہ طاقت ہوتی ہے، حلم کی یہ طاقت ہوتی ہے، تحمل کا یہ فائدہ ہوتا
ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسے مدد ہوتی ہے، مدد حاصل ہوتی ہے۔ ایک یہودی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہا کہ دیکھو تمہارا خدا صدقے مانگ رہا ہے، خیرات مانگ رہا ہے، وہ فقیر ہے، ہم تو غنی ہیں، نعوذ باللہ۔ کیا کہا اس نے؟ تمہارا خدا خیرات مانگتا ہے، صدقہ کرنے کو کہتا ہے، وہ فقیر ہے، ہم تو غنی ہیں۔ حضرت ابو بکر کب برداشت کرتے؟ ایک زوردار تمانچہ رسید کیا۔ صحابہ کی یہ خوبی تھی کہ وہ دین میں غلط بات کو کبھی برداشت نہیں کرتے، ہماری طرح نہیں۔ 1 روپیے کا گھاٹا ہو جائے تو ہم برداشت نہیں کرتے، نمازیں چلی جائیں، دین کے خلاف سب کچھ ہو جائے تو ہمیں کوئی اثر اس کا نہیں ہوتا۔ حضرات صحابہ دنیا جائے تو جائے، ان کو فرق پڑے نہ پڑے، لیکن دین کے معاملے میں ان کو برداشت کرنے نہیں ہوتا تھا۔ تو حضرت ابو بکر نے زوردار تمانچہ رسید کیا۔ یہودی بھاگے بھاگے اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچ کر اس نے فریاد کی کہ ابو بکر نے مجھے مار دیا ہے، تمانچہ رسید کیا ہے، آپ کی شریعت تو بدلہ لینے کی اجازت دیتی ہے، مجھے انصاف چاہیے، آپ انصاف دلائیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر سے پوچھا ابو بکر کیا تم نے اسے تمانچہ مارا ہے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ میں نے ہی اسے مارا ہے۔ تو اس پر حضرت ابو بکر نے یہ بیان کیا کہ اس ظالم نے اس طرح کا گھٹیا جملہ کہا تو میں کب برداشت کر سکتا، میں نے اس کو مارا، صحیح مارا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب حضرت ابو بکر نے یہ فرمایا کہ اس نے اس طرح کا جملہ کہا تو یہودی اپنی بات بدل چکا، اس نے کہا کہ میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی اور قسمیں کھانا شروع کر دیا۔ حضور علیہ السلام اپنی شریعت کے مطابق حضرت ابو بکر سے آپ نے فرمایا ابو بکر میری شریعت یہ کہتی ہے کہ جو دعویٰ کرے وہ دلیل لائے، گواہ لائے، آپ کے پاس اگر کوئی ایسی بات ہے جو اس نے کہی ہے تو گواہ پیش کرو کہ اس نے فلاں کے سامنے یہ بات کہی ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اس نے جو کہا ہے اس پر تمہارے پاس کوئی گواہ ہو تو پیش کرو۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی گواہ ہے نہیں۔ جب اس نے کہا وہ اور میں 2 تھے، کوئی اور گواہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو پھر اصول یہ ہے کہ جو انکار کر رہا ہے وہ قسم کھائے گا، وہ انکار کر رہا ہے کہ اس نے نہیں کیا، نہیں کہا اور اس پر وہ قسم کھا رہا ہے، تو اس لیے ابو بکر اب تمہیں اس کا تمانچہ کھانا ہوگا، اس سے مار کھانا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ مجلس قائم تھی، انصاف کا بھی یہ پہلو چل ہی رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ رب ذوالجلال نے آسمان سے جبرائیل کو بھیج دیا، جاؤ میرے محبوب سے کہو کہ ابو بکر کے پاس دنیا کا کوئی گواہ ہے نہیں، لیکن گواہ ہے تو تمہارا آپ کا خدا گواہ ہے۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، تحقیق کہ اللہ نے سنا ہے اس کی بات کو جو اس نے کہی ہے کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور یہ لوگ غنی ہیں، اور ہم نے ان کے وہ اس کو بھی جانتے ہیں وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ، ناحق یہ انبیاء کا قتل بھی کیا کرتے تھے۔ میرے محبوب یہ بڑے ظالم ہیں، ان یہودیوں نے، ان صہیونیوں نے، ان ظالموں نے ناحق نبیوں کا قتل کیا ہے۔ یہ صدیق اکبر کے سامنے اس نے یہ بات کہی، کوئی سنے نہ سنے، خلاق دو عالم نے سنا ہے، آپ کے رب نے سنا ہے، اللہ نے سنا ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یہ بات اللہ نے سنی ہے کہ اس ظالم نے یہ بات کہی ہے۔ تو اللہ کے نبی
अलैहिस्सलाम के सामने सिद्दीक़ अकबर ने जब फरियाद की, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस जालिम की बात को भी बर्दाश्त किया और अपने साथी, अपने रफीक और वो भी यारे गार और अपने सबसे करीबी साथी, जब आपके साथ कोई नहीं, हिजरत की रात तो कोई था तो वो सिद्दीक़ अकबर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। तो अल्लाह के नबी के ऐसे साथी जब हिजरत के मौके पर चल रहे थे तो अल्लाह के नबी के और सिद्दीक़ अकबर का पीछा दुश्मन कर रहे थे, तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि दुश्मन पीछे है। और अल्लाह के नबी का ये मोजिज़ा था कि आप मिट्टी पर पैर रखते तो पैरों का निशान नहीं पड़ता था, और आप अगर पत्थर पर पैर रखते तो पत्थरों पर निशान आपका बाकी रहता था। ये आपका मोजिज़ा था। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चट्टानों से गुजरते हैं तो पैरों के निशान मिल जाएंगे। तो इसलिए अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अबू बकर अपने कंधे पर मुझे सवार कर लो। बारे नबूवत को, नबूवत की जिंदगी में किसी ने अपने कंधे पर उठाया है तो वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। ऐसे यार, ऐसे आपके सोबत याफ्ता सहाबी, लेकिन जब इंसाफ का फैसले का मौका आता है तो जो उसूल कुरान और सुन्नत के हैं उसी के तहत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कितनी बुर्दबारी, कितना हिल्म, कितना तहम्मुल। आपने ये नहीं कहा कि मेरा सिद्दीक़ है, कभी उसने झूठ नहीं बोला है। ये वो है जब दुनिया मेरे मेराज के सफर का इनकार कर रही थी तो अबू बकर उसका इकरार कर रहा था। जब दुनिया मुझे झुटला रही थी तो अबू बकर मुझे सच्चा कह रहा था। आपने ये नहीं कहा हिल्म के साथ, हालांकि आप जानते थे कि अबू बकर कभी झूठ नहीं बोलते। आप जानते थे कि अबू बकर सरापा सिद्क है, सरापा सच्चाई अगर किसी को कहा जाए तो अबू बकर सिद्दीक़ है, जिसे सिद्दीक़ का लक़ब मिला हो, सच्चाई के पैमाने का पैकर होने का लक़ब मिला हो, वो झूठ कैसे बोल सकता है। लेकिन आपने हिल्म का, तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। तो मेरे भाइयों, फतह मक्का के मौके पर भी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फातिह मक्का बनकर मक्का मुकर्रमा के सरजमीन में दाखिल हो रहे हैं, दुश्मन के जिस्मों पर लर्जा तारी है, कभी तारी है, वो परेशान है, घरों में छुपे हुए हैं। वो अबू सुफियान जो कभी भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को सताने का मौका हाथ से नहीं जाने दिया करते थे। आपकी जिंदगी में सबसे बड़े दुश्मन, जो दो सबसे बड़े दुश्मन थे, एक अबू जहल और दूसरे अबू सुफियान के नंबर आता है। और दोनों ने अपने जुल्म की जहां जहां जैसे जैसे मौका मिल सकता था इन्होंने आप अलैहिस्सलाम को सताया था। वैसे अबू लहब भी आपका दुश्मन था, वैसे और भी दूसरे आपके दुश्मन थे। इन लोगों ने आपको बड़ा सताया था, तकलीफें पहुंचाई थी। अबू जहल के बेटे इकरमा ने जब देखा कि मेरा आज क्या बनेगा, मैंने इनसे मुकाबला किया, मेरे बाप ने इनकी गुस्ताखी की और गुस्ताखी की हदों को पार कर दिया। इतने वो नबी के दुश्मन थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मूसा का फिरौन एक तरफ है, अबू जहल की फिरौनियत, ये मेरा फिरौन है अबू जहल, ये मूसा के फिरौन से ज्यादा इसके अंदर फिरौनियत बढ़ी हुई है। ऐसा जालिम जब हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसे उसके सीने पर चढ़कर उसका गला काट रहे थे, उसने उस वक्त कहा था कि मेरी गर्दन को जरा नीचे से काटना, जब मेरी गर्दन मेरी लाश पर रखी हुई हो, मेरा सर, तो पता चले कि ये सरदार का सर है। वही मूसा का फिरौन जब डूब रहा था उसने कहा था, आमन तो बिरब्बी हारून व मूसा, मैं अब तो ईमान कबूल कर लेता हूँ। लेकिन ये फिरौन, ये इस उम्मत का फिरौन अबू जहल था, मरते हुए भी उसने कहा था कि जरा गर्दन नीचे से काटना ताकि मेरी गर्दन और सर ऊंचा नजर आए। इतना बड़ा दुश्मन जालिम, अल्लाह के नबी फातिह बनकर मक्का में दाखिल होते हैं। ये इनका बेटा इकरिमा मक्का छोड़कर राह फरार इख्तियार करते हैं
اور سمندر کا راستہ اختیار کر کے کشتی سے سوار ہو کر نکلنا چاہتے ہیں، ان کی بیوی سرکار مدینہ کی خدمت میں حاضر ہو گئی، عرض کیا یا رسول اللہ آج تو آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور میں نے سنا کہ آپ نے لوگوں کو معافی کا اعلان کر دیا ہے، یا رسول اللہ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو بھی معافی مل جائے گی، وہ میرا شوہر ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں آج اکرمہ کے لیے بھی معافی ہے۔ اللہ اکبر، اکرمہ کے لیے بھی معافی ہے۔ یا رسول اللہ اکرمہ کو یقین نہیں آئے گا کہ آپ معاف کر دیں گے۔ اللہ کے نبی نے اپنے مبارک نالین دی، جاؤ اکرمہ کو دکھاؤ کہ یہ رسول اللہ کے نالین ہیں، آپ کی جوتیاں ہیں، آپ کے یہ نالین مبارک ہیں، اکرمہ کو دکھاؤ کہ میں سند کے طور پر حضور کے نالین لائی ہوں کہ انہوں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ کیا بردباری، کیا صبر، کیا معاف کرنے کا جذبہ۔ ابو سفیان بھی پریشان، آج ہمارا کیا ہوگا، ہم نے تو ظلم کی انتہا کر دی، ہم نے تو آپ کو ستایا، آپ کے پیچھے سامنے ساری دشمنیوں کی حدیں ہم نے پار کر دی، آج ہمارا کیا بنے گا۔ ابو سفیان حضور کی خدمت میں آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جوش میں تھے، کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو خون خرابے کا دن ہے، آج کا بدلہ لینے کا دن ہے، آج چھیتڑے اڑانے کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے۔ اور ادھر ان صحابہ کے اور ہمارے نبی ساری کائنات کے نبی اعلان کر رہے تھے الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں بلکہ رحمت کا دن ہے، آج انتقام کا دن نہیں بلکہ لوگوں کے چین اور سانس سے سکون کے سانس لینے کا دن ہے، بدلہ نہیں۔ ابو سفیان آئے اور انہوں نے معافی مانگی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو سفیان جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یہی وہ ابو سفیان ہے جب غزوہ احد میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کو بہت زیادہ شکست کا اور اس وقت میں یہ ظالم ایک چھوٹی سی بھول کی وجہ سے آپ پر ٹوٹ پڑے، بہت سے صحابہ شہید ہو گئے اور آپ کے مبارک دانت زخمی ہو گئے، آقا علیہ السلام بھی خون سے لہولہان ہو گئے، دشمنوں نے یہ بات پھیلا دی اور خود ابو سفیان پوری آواز کے ساتھ یہ کہہ رہا تھا کہ تمہارے لیے عزا نہیں، تمہارے لیے لات نہیں، ہمارے لیے لات اور عزا ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق سے فرمایا عمر اس دشمن کا جواب دو، حضرت عمر نے فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارے لیے کارساز ہے، وہ ہمارا آقا ہے اور تمہارا آج کوئی معاون و مددگار نہیں ہے، کوئی ناصر و حامی آج تمہارا نہیں ہے۔ تو اس ظالم نے اس طرح سے صحابہ کو حضور کو للکارا تھا، وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچ کر آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ معاف کر دیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اور ابو سفیان آگے کہتے ہیں کہ آپ نے تو مجھے معاف کر دیا، مکے کے لوگ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ آج کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو سفیان تمہارے گھر میں بھی جو آ جائے گا پناہ لے گا اس کو بھی میں نے معاف کر دیا ہے۔ کتنا اپنے تحمل کا معافی کا مظاہرہ کیا، جانی دشمن ان کو بھی معاف اور اس کو بھی معاف۔ اعزاز دیکھیں کتنا حضور کی طرف سے، کتنا اعزاز دیکھیں، تمہیں بھی معاف، تمہارے گھر میں جو پناہ لے اسے بھی معاف۔ اور آپ نے فرمایا جو بھی بیت اللہ میں پناہ لے گا، اللہ کے گھر میں آ جائے گا، اسے بھی معاف۔ معافی کا اعلان ہی اعلان ہے۔ آپ نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر کے اوف عمن ظلم
ظلمک، جہاں آپ نے اپنے امتیوں کو پیغام دیا کہ میرے امتی اسے بھی معاف کر دے جس نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، سلمن قطعک، اس کے ساتھ رشتہ داری کا خیال کر جس نے تیرے ساتھ رشتے کو کاٹا ہے، وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اس کے ساتھ حسن سلوک کر جس نے تیرے ساتھ بدسلوکی کی ہے، جس نے تیرا برا کیا اس کے ساتھ تو بھلائی کر، احسن الی من اساء الیک۔ آپ نے صرف امت کو یہ نہیں فرمایا بلکہ خود عمل کر کے بتایا کہ کس طرح سے اللہ کے محبوب علیہ السلام جو فرماتے ہیں خود عمل کر کے آپ اپنی امت کے سامنے اسے دکھاتے ہیں کہ میری امت، میرے امتیوں، میری امت کے لوگوں، بردباری بہت عظیم صفت ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اور اللہ بھی بڑے بردبار ہے۔ اگر اللہ حلیم نہ ہوتے کیا مجال کسی کے جھوٹ بولنے کی، کیا مجال کسی کی نامحرم کی طرف نظر اٹھانے کی، کیا مجال کسی کے برائی کے اڈے کی طرف قدم اٹھانے کی۔ میرا خدا وہ ہے جو برائی کرنے سے پہلے بندہ جب برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس ارادے کو بھی جانتا ہے، برائی کی جگہ پر چلنے والے قدموں کو بھی جانتا ہے، اٹھنے والے قدموں کو بھی جانتا ہے، اور اس سے ان قدموں کی تعداد بندہ تو چلا گنتی اسے پتا نہیں لیکن میرے رب کو پتا ہوتی ہے، اور یہ گناہ انجام دیتا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، پھر بھی اللہ پاک اسے صحیح سلامت گھر پہنچا دیتا ہے۔ وہ حلیم ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اللہ حلیم نہ ہوتے تو کتنی مرتبہ زمین ہمیں دھنس اپنے اندر کھینچ چکی ہوتی، آسمان ہم پر ٹوٹ چکا ہوتا، پانی ہمیں اپنے اندر ڈبو چکا ہوتا۔ اللہ حلیم ہے، اور اس کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حلیم ہے، اور آپ کے ماننے والوں میں بھی وہ حلم تھا، آپ کے جاننے والے، آپ کی ماننے والوں کے اندر بھی وہ حلم، بردباری اور وہ آپ کا جیسا تحمل کا مظاہرہ کرنے کی وہ عادت تھی، تبھی تو صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح زمین پر چمکنے والے ستارے بن گئے، اور ایسے ستارے بن گئے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ایک ستارے کی بھی اقتدا کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، رہیاب ہو جاؤ گے، منزل مقصود کو پہنچ جاؤ گے۔ فَبِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، حضرات صحابہ کرام نے بھی حلم کا، تحمل کا، صبر کا، برداشت کا ایسا مظاہرہ کیا، اور جو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں ان سبھی لوگوں نے حلم کو، برداشت کو، صبر کو اپنی زندگی کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار بنایا تھا۔ میرے بھائیوں، اگر آج بھی کامیاب ہونا کوئی چاہتا ہے تو اس کو حلیم بننا ہوگا، بردبار بننا ہوگا، قوت برداشت پیدا کرنی ہوگی، صبر کا مادہ پیدا کرنا ہوگا۔ جب یہ چیز پیدا ہو جائے گی اللہ کی طرف سے اعلان اور صدا آئے گی، ان اللہ مع الصابرین، میرے بندے تو نے وہ صبر اختیار کر لیا جو میرے نیک بندوں کا ہے، تو نے جب اختیار کر لیا تو یاد رکھ میں اور میری مدد ہمیشہ تیرے ساتھ ہوگی، ان اللہ مع الصابرین۔ تو یہ حلم اور بردباری، یہ قوت برداشت جو ہم سے ختم ہوتا جا رہا، بھائی بھائی کو نہیں برداشت کر رہا، بہن بہن کو برداشت نہیں کر رہی، حد یہ ہو گئی کہ اولاد والدین کو اور والدین اولاد کو نہیں برداشت کر رہے ہیں، کوئی کسی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں، ہمیشہ انتقام۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے ہیں، وہاں رسول اللہ کی تعلیم ایسی نہیں ہے، آقا علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے کہ حلم کرو، اعف عمن ظلمک، سلمن قطعک، واحسن الی من اساء الیک، بروں کے ساتھ بھی اچھا بن جائے، یہ میرے نبی علیہ السلام کے تعلیم ہے، یہ آپ کی ہدایت و ارشاد ہے۔ آپ نے جو راستہ بتایا وہ یہ وہ راستہ ہے جس راستے پر آپ
چلے یہ راستہ ہے، اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے ہیں۔ تو اس لیے معاف کرنے کو، صبر کرنے کو، برداشت کرنے کو، حلم کو اپنا مزاج بناؤ، اللہ رب ذوالجلال ہمیں کامیاب کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔